اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جورسڈکشن کے حوالے سے ہے، سول کوڈ کی کلاسز کے حوالے سے ہے، اور جورسڈکشن کس کوڈ کے اندر سوٹ انسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اب جورسڈکشن ہوتی کیا ہے؟ جورسڈکشن بیسیکلی اختیار سماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اختیار سماعت کہ کورٹ جو ہے اس میں کس کورٹ کو کون سا کیس سننے کی اختیار ہے، کس کورٹ کو کون سا کیس جو ہے وہ سن سکتی ہے، دس از کالڈ جورسڈکشن۔ جورسڈکشن کی ایک اپنی ٹائپس ہے، لوکل جورسڈکشن، پیکیونری جورسڈکشن، سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن، ڈفرینٹ ٹائپس آف جورسڈکشن۔ لوکل جورسڈکشن کیا ہے؟ لوکل جورسڈکشن یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر فار ایگزامپل جنگ ہے تو جنگ کی حدود کے اندر جو کیسز ہیں اس کو ایک سول کورٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوکل لیول کے اندر جتنے بھی سول کورٹ کو اختیار ہے کہ سول نیچر کے کیس ہیں وہ سن سکتی ہے۔ اب ڈسٹرکٹ کورٹ ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ کو اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اختیار ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، وہ اپنے کیسز سن سکتی ہے۔ اس کے بعد پیکیونری جورسڈکشن ہے۔ پیکیونری جورسڈکشن کیا ہے؟ مالی جورسڈکشن۔ ہماری سول کوڈ کی مختلف کلاسز ہیں، جیسے سول جج فرسٹ کلاس، سول جج سیکنڈ کلاس اور سول جج تھرڈ کلاس۔ اب سول جج تھرڈ کلاس کے پاس جو اس کی جورسڈکشن ہے، پیکیونری جورسڈکشن، مالی جورسڈکشن، وہ ہے 1 ملین، اور جو سول جج سیکنڈ کلاس کی ہے وہ ہے آلموسٹ 5 ملین، سیکنڈ کلاس کی، اور جو فرسٹ کلاس ہے اس کی ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہے۔ اس کی کیا ہے؟ ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہے۔ اب سول جج جو سیکنڈ اور تھرڈ کلاس ہیں وہ پبلک آفیسر وغیرہ یا گورنمنٹ جو ہے اس کے معاملات نہیں سن سکتے۔ وہ کون سن سکتا ہے؟ جو ان لمیٹڈ جورسڈکشن رکھتا ہے، مثلاً سول جج فرسٹ کلاس سن سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس بھی ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے اور سول جج فرسٹ کلاس کے پاس بھی ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے، وداؤٹ ویلیو کے اس کو جورسڈکشن ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ وہ سن سکتے ہیں۔ اب یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں۔ اب سول کورٹ آرڈیننس 1962 کے اندر کلاسز آف سول کورٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ان کی لوکل جورسڈکشن بھی بتائی گئی ہے، ان کی پیکیونری جورسڈکشن بھی سیکشن 6 میں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سیکشن 10 ہے آلموسٹ، اس میں لوکل جورسڈکشن کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور سول کورٹس کی ایپلیٹ جورسڈکشن کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ اگر ہم ایپلیٹ جورسڈکشن کی بات کریں تو اس کے اندر جو 25 سے 50 ملین تک کا کیس ہے اس میں جو فرسٹ اپیل ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کو ہوتی ہے، اور اگر 50 ملین سے اوپر کا کوئی کیس ہے اس میں فرسٹ اپیل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور 25 ملین سے کوئی کم کیس ہوتا ہے تو اس میں اپیل ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر 25 سے 50 ملین تک کا کیس ہے اس میں فرسٹ اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، جبکہ 50 ملین سے جو اوپر ہے اس میں فرسٹ اپیل ہوگی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں، اور پھر آگے سیکنڈ اپیل۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دس از دا جورسڈکشن۔ اس کے بعد اگر ہم باقی دیگر لوکل جورسڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس میں سیکشن 15 ہے کوڈ آف سول پروسیجر کا 1908 کا، وہ کہتا ہے کہ ہر قسم کا جو سوٹ ہے وہ سب سے پہلے لویسٹ گریڈ کی کورٹ میں چلے گا۔ جو دعویٰ ہے وہ کس کورٹ میں؟ جو سب سے پہلے جو لویسٹ گریڈ کی، نچلے گریڈ کی کورٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ دعویٰ ہوگا۔ پھر اس کے اندر 16 سے لے کر آگے 20 تک جورسڈکشن کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا۔ سیکشن 16 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اموویبل پراپرٹی ہے، کیا ہے؟ اموویبل پراپرٹی ہے،
اور اس اموویبل پراپرٹی کی پارٹیشن کا دعویٰ ہوتا ہے، اس اموویبل پراپرٹی کی پوزیشن لینے کا، ریکوری آف پوزیشن کا دعویٰ ہے، اور ساتھ اس کے مینز پروفٹ یا میس نے پروفٹ مانگے ہیں۔ مینز پروفٹ کیا ہوتے ہیں؟ مینز پروفٹ ایسے پروفٹس ہوتے ہیں جو انلیگل پوزیشن کے ذریعے، فار ایگزامپل کسی کی زمین ہے اور اس کا قبضہ انلیگل طریقے سے کسی نے حاصل کر لیا ہے، اور اس زمین سے جو پروفٹس کما رہا ہے وہ مینز پروفٹ ہے، لیکن وہ خود جو امپرومنٹ کر کے خود کا پیسہ لگا کے جو اس میں سے پروفٹ کما رہا ہے وہ مینز پروفٹ میں نہیں آئیں گے۔ جو اس انلیگل پوزیشن سے جو پروفٹ کما رہا ہے، جو کسی اور کا زمین ہے اور اس میں سے جو پروفٹ کما رہا ہے، اور ان پروفٹس کے اوپر ود دی پیسٹ آف ٹائم جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر جو پروفٹس ہیں ان کو مینز پروفٹ بولتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ریکوری آف پوزیشن اور مینز پروفٹ کا کوئی دعویٰ ہے، پارٹیشن کا دعویٰ ہے، اس کے بعد سوٹ فور کلیئر اور ریڈمپشن کا دعویٰ ہے اموویبل پراپرٹی کا، اس کی کمپنسیشن کا دعویٰ ہے۔ تو جنرل رول یہ ہے کہ ریکوری کا دعویٰ، ریکوری آف پوزیشن کا دعویٰ، پارٹیشن کا دعویٰ وہ وہاں ہوں گے جہاں سبجیکٹ میٹر سچویٹ کرتا ہے، جہاں وہ پراپرٹی واقع ہے۔ اور باقی یہ جو دعوے ہیں اس میں فور کلیئر، ریڈمپشن، ٹھیک ہے، یا کمپنسیشن ادر، وہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں سبجیکٹ میٹر سچویٹ کرتا ہے، اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن رائز ہو۔ فار ایگزامپل اس نے جو رہن لیا تھا وہ کسی بینک سے لیا ہوگا، اور وہ بینک کا سبجیکٹ میٹر سے علاوہ جہاں پراپرٹی اس سے کسی اور جگہ پہ واقع ہو، تو اس جگہ پہ بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ فور کلیئر کیا ہوتا ہے؟ فور کلیئر یہ ہوتا ہے کہ جس بینک سے رہن لیا تھا اس کو پیسے پے کر دیے اور وہ زمین نہیں چھوڑ رہا، تو پھر آپ ریڈمپشن کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر آپ ریڈمپشن ہوتا ہے چھٹکارا، سوٹ فار ریڈمپشن۔ اور اگر ایک پارٹی نے رہن لیا اور وہ پے نہیں کر رہے بینک کو، تو بینک اس کی زمین کو سیل کروانا ہے، فور کلوز کروانا ہے، تو بینک اس کی فور کلیئر کا دعویٰ کرے گا۔ بات سمجھیں؟ تو جب پارٹیشن اور ریکوری آف پوزیشن کا دعویٰ ہے تو وہاں ہوگا جہاں سبجیکٹ میٹر سچویٹ کرتا ہے، اور یہ فور کلیئر ریڈمپشن کے جو دعوے ہیں وہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن رائز ہو، اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں سبجیکٹ میٹر سچویٹ ہو۔ اس کے بعد آگے ہے، جب اگر کوئی اموویبل پراپرٹی مختلف علاقوں میں واقع ہو، مختلف جوریڈکشن میں واقع ہو، تو کسی ایک علاقے میں دعویٰ کر دیں، اور ایک بار جس علاقے میں دعویٰ ہو گیا پورے کا پورا سوٹ وہیں چلے گا پوری پراپرٹی کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل کچھ پراپرٹی واقع ہے جنگ کے اندر، کچھ واقع ہے توبہ کے اندر، تو اب اس اموویبل پراپرٹی کی ریکوری کا یا جو بھی دعویٰ کرنا ہے تو آپ یا تو جنگ میں کریں گے یا توبہ میں کریں گے، اور اگر وہ دعویٰ آپ نے جنگ میں کر دیا ہے تو پھر سارے کے سارا دعویٰ کدھر چلے گا؟ جنگ میں ہی چلے گا۔ جب کوئی رانگ ہوا ہے کسی موویبل پراپرٹی کے ساتھ یا بندے کے ساتھ، جو بھی، اس رانگ کی کمپنسیشن کا دعویٰ ہے، اس رانگ کی کمپنسیشن کا دعویٰ ہے، وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے، اور وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں کاز آف ایکشن رائز ہوئی ہو، جہاں کاز آف ایکشن رائز ہوئی، آپشن آف دا پلینٹف پہ۔ اگلی بات ہے کہ جب انسرٹن ہو معاملات، کیا ہو؟ انسرٹن ہو، غیر یقینی ہو، پتہ ہی نہ چل رہا ہو یہ کس علاقے کے اندر یہ جورسڈکشن بنتی ہے، اختیار سماعت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں کسی بھی کورٹ میں کر دیں۔ فار ایگزامپل آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں ایک باؤنڈری لائن پہ ایک زمین واقع ہے، آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ میں آ رہی ہے یا توبہ میں آ رہی ہے یا گوانا میں آ رہی ہے۔ اب اختیار سماعت جورسڈکشن کا مسئلہ بن گیا، لوکل جورسڈکشن کا، تو اب غیر یقینی کی وجہ ہے، کسی بھی کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر جس کورٹ میں دعویٰ کریں گے نا وہ جو انسرٹینٹی کی وجہ لکھ لے گی، غیر یقینی کی وجہ لکھ لے گی، اور وجہ لکھنے کے بعد سارے کا سارا سوٹ اسی طرح ہی چلے گا جس طرح اس کو اوریجنل جورسڈکشن ہوتی، اور اس صورت میں پھر وہ دعویٰ سماعت کرتی اور آگے ڈیسائیڈ کرتی، اسی طرح ہی چلے گا۔ اور فار ایگزامپل کوئی مخالف پارٹی یا کوئی دوسری پارٹی ہے، اس کو مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو جس کورٹ میں دعویٰ ہوا ہے نا اس کو یہ جورسڈکشن نہیں ہے، تو وہ ارلی سٹیج پہ آبجیکشن اٹھائے، ایشو سیٹل جب ہو رہے ہوں یا اس سے پہلے اس سٹیج پہ آبجیکشن اٹھائے۔
بعد میں وہ ایپلٹ سٹیج پہ، ریوینل سٹیج پہ، لیٹر سٹیج پہ آبجیکشن نہیں اٹھا سکتی. اس کو چاہیے کہ وہ آبجیکشن ٹو جوڈیشن ارلی سٹیج پہ اٹھائے. بعد میں اگر کوئی کورٹ سمجھے کہ انصاف کی فراہمی میں ایشو ہوگا تو پھر وہ الاؤ کر سکتی ہے. بعد میں کورٹ جوڈیشن کا ایشو الاؤ نہیں کرے گی کہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے، اس کو ریٹرن کیا جائے پلیٹ، ایسا نہیں ہوگا بعد میں. اگر آپ کو کرنا ہے، اگر آپ کلیئر ہیں اس کی جوڈیشن کے حوالے سے کہ کسی اور کورٹ میں بندی ہے، ارلی سٹیج پہ آبجیکشن ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ادر میٹرز کے حوالے سے، ادر میٹرز میں اگر ہم بات کریں تو وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں ڈیفینڈنٹ رہتے ہیں، کوئی ایک ڈیفینڈنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں کاز آف ایکشن رائز ہوئی ہے، پارشلی کاز آف ایکشن یا مکمل کاز آف ایکشن رائز ہوئی ہے، جہاں وہ ادر سوٹ جو ہے وہ جہاں کاز آف ایکشن پارشلی یا ہوللی رائز ہوئی ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے. جہاں زیادہ ڈیفینڈنٹ ہے، کوئی ایک ڈیفینڈنٹ رہتا ہے اور سب ایگری ہیں، وہاں بھی ہو سکتا ہے. تو ادر جو نیچر کے سوٹس ہیں وہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں کاز آف ایکشن آئی ہے، اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے 21 ہے آبجیکشن ٹو جوریسڈکشن. جوریسڈکشن کے حوالے سے جو آبجیکشن ہے وہ ارلی اسٹیج پہ اٹھانا ہے، اس کے بعد نہیں اٹھا سکتے سوائے اس کے کہ انصاف کی فراہمی میں ایشو ہوگا تو پھر کورٹ چاہے تو اجازت دے سکتی ہے. آج ہمارا جو یہ ٹاپک تھا وہ کلاسز آف کورٹس کے حوالے سے تھا. کورٹ کی کلاسز بھی پڑھی، ان کی لوکل جوریسڈکشن کے حوالے سے ہم نے پڑھا، ان کی سبجیکٹ میٹر جوریسڈکشن کے حوالے سے ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی ایپلنٹ جوریسڈکشن کو بھی ہم نے دیکھا ہے. امید ہے کہ آپ کے لیے آج کا دن اچھا رہا ہوگا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.